بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمیں سورہ الفرقان کی آیت نمبر 48 سے 48 سے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے، یعنی وہی اللہ ہے کہ جس نے بھیجی ہوائیں، یعنی جو ہوائیں بھیجتا ہے، بشرن خوشخبری کا پیغام لے کر، یعنی وہ خوشخبری دیتی ہیں بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت سے پہلے، یعنی اس اللہ کی رحمت کے آنے سے پہلے۔ اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت اصل میں وہ نعمت ہوتی ہے جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے، ہمیں ضرورت ہوتی ہے، مگر وہ اپنی مہربانی سے، اگرچہ کہ ہم نے اس کا کوئی کام نہیں کیا ہوتا، وہ ہم کو مہیا کرتا ہے۔ تو اس کی رحمتوں میں سے ایک رحمت بارش بھی ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھیجتا ہے ہوائیں، اور یہ ہوائیں بارش کے آنے سے پہلے آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد بارش آتی ہے۔ یہ وہ منظر ہے کہ جو، کیا تجربہ آپ کہیے، کہ جو انسان کو دیکھنے کو ملتا ہے، خاص طور پر گرم علاقوں میں۔ یہاں سخت گرمی کے موقع پر ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور یہ ٹھنڈی ہوا اس لیے آتی ہے کہ اس کے پیچھے بارش ہوتی ہے۔ تو وہ بارش سے پہلے ایک خوشخبری کے طور پر ایک پیغام لے کے آتی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور پھر ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، اتارتے ہیں، پاکیزہ، یعنی بارش کا پانی پاکیزہ پانی ہوتا ہے۔ آتا تو کہیں سمندر سے، لیکن جب اترتا ہے تو اس کے اندر وہ سارا کھارا پن سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ایک پاکیزہ پانی ہوتا ہے۔ یہ جو ہم پانی اتارتے ہیں بارش کا، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، یہ ہم اس لیے اتارتے ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کریں، یعنی وہ زمین کے جو سوکھی ہوئی ہوتی ہے، جس میں کوئی فصل، کوئی ہریالی، کوئی پودے نہیں ہوتے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں رونق اور زندگی آ جاتی ہے، تو اللہ اس مردہ زمین کو جان دے دیتا ہے، اس میں جان ڈال دیتا ہے۔ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں۔ وَنُسْقِيَهُ، اور یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سیراب کریں اس کے ذریعے سے، مما، ان کو کہ جو، خلقنا انعامن، ہم نے پیدا کیے جانور، و اناسیہ، اور انسان، کثیرہ، بہت سے۔ تو یہ کام ہم کرتے ہیں اس بارش کے ذریعے سے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حقیقت کو بیان کر کے، کہ جو حقیقت انسان کے اپنے تجربے مشاہدے کی ہے، خاص طور پر جن لوگوں پر
اللہ کا یہ کلام نازل ہو رہا تھا، جن کے سامنے یہ کلام اترا، یعنی ان کی موجودگی میں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان کے سامنے پیش کیا، وہ تو یہ تجربہ اپنے درمیان دیکھتے تھے، اس سے گزرتے تھے. تو اس کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا باتیں بیان کی. یہ بات بیان کی کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ سب کچھ اگرچہ کہ مختلف بعض صورتوں میں متضاد ہیں، یہ زمین ہے، اوپر آسمان ہے، مگر اپنے تمام تر اختلاف کے باوجود ان میں اتفاق ہے، کوآرڈینیشن ہے، وہ مل کر ایک سسٹم کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور ایک ارادے، ایک فیصلے کو نافذ کر رہے ہیں. فیصلہ ایک ہی ہے، اور وہ کس کا ہے؟ اس اللہ کا ہے جس نے یہ دنیا بنائی، اور اس دنیا میں مختلف عوامل، فیکٹرز، فینومینا رکھے، اور پھر ان کے آپس کے کوآرڈینیشن سے، اتفاق سے اس نے مقاصد حاصل کر کے دکھائے، تاکہ انسان اس بات کو مان لے کہ ایک رب ہے، ایک فورس ہے، ایک طاقت ہے کہ جس کے پلان اور فیصلوں کے مطابق دنیا چل رہی ہے. دوسری بات یہ بتائی کہ وہ طاقت محض طاقت نہیں ہے، یعنی وہ کوئی ایسا مقتدر بادشاہ، پاورفل ساورن نہیں ہے کہ جو اپنا روپ جھاڑ رہا ہے اور لوگوں کو خوف زدہ کر رہا ہے. مہربان ہے، انسانوں کی ضرورت پوری کر رہا ہے. اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کا کنٹرول انسانوں کے بھلے کے لیے. وہ اپنے ان تمام فیکٹرز کو، اپنے ان تمام کارندوں کو، سب کو انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے لگایا ہوا. چنانچہ بارش ہوتی ہے جو ہماری ضرورت ہے، پاک صاف پانی، پیور واٹر ہم کو ملتا ہے جو ہماری ضرورت ہے. پھر یہ کہ ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ یہ کہ دنیا اس لحاظ سے بڑی امپریسو ہے. کیا بات ہے اس کی، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کمال ہے. کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، ضرورتیں پوری کرتے ہیں، زندگی کو انجوائے کرتے ہیں. اگر ایک مشکل، ایک مصیبت ہے، اور وہ موت ہے. آدمی مر جاتا ہے، اللہ اکبر، ایک چیتا جاگتا انسان دنیا سے اچانک رخصت ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ انسان کا رخصت ہونا ایک وقتی چیز ہے. وہ موت کے بعد دوبارہ زندگی دے گا. سب مر جاتے ہیں، سب کو ایک ساتھ زندہ کرے. اور اس کے لیے بھی اس نے جہاں یہ انفارمیشن اطلاع دی ہے کہ ایسا ہوگا، وہاں اس نے یہ دلائل، شواہد، نشانیاں بھی دی. تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے سامنے ہر سال، بلکہ سال میں کئی مرتبہ یہ منظر آتا ہے کہ زمین مردہ ہوتی ہے پھر زندہ ہو جاتی ہے. تمہارے مردہ ہونے کے بعد زندہ ہونے میں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات تو جو میں نے بات بیان کی اس کو بیان کر دیتے ہیں باقاعدہ الفاظ میں، اور بہت ایسا ہوتا ہے کہ بس اپنی نشانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جو عقل اللہ نے انسان کو دیا اس کو استعمال کرے گا اور خود نتیجے پہ پہنچے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یو نو اسپون فیڈنگ، کہ آپ ہر چیز کو
بتا رہے ہیں دیکھو، دو زبر دو، دو جمع دو چار ہوتے ہیں، اور تین جمع تین چھ ہوتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی ہے بھائی؟ آپ نے بتا دیا ایک مرتبہ، دو جمع دو چار، اور باقی آپ کرنے دیں بچے کو اپنا حساب کتاب، اس کی صلاحیتیں نکھریں گی، اس کو غور کرنے کی ایک تربیت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو عقل اس نے ہم کو دی ہے، ہم اس کے ساتھ جہاں دنیا کے بہت سے کام کرتے ہیں، وہاں اس کے کلام کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے اس قرآن کو ان کے درمیان مختلف طریقوں سے، طرح طرح سے بیان کیا، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ یہ یاد دہانی حاصل کریں. یعنی مختلف دلائل دیے، مختلف جو ان کے سامنے واقعات ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ دلائی، نشانیاں پوائنٹ آؤٹ کی، تاکہ یہ نصیحت حاصل کرے. یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ حقیقت ہے، یہ بھی ظاہر اللہ جانتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنے اپنے انڈرسٹینڈنگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. میں بھی یہ غور کر رہا تھا کہ دنیا میں آپ مذہب کی دنیا ہی لے لیں، پیغمبر تو ایک بالکل ڈفرنٹ، یونیک ہوتے ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ، الٹیمیٹ. مگر ان کے بعد کسی کو کوئی سوٹ کرتا ہے، کسی کو کوئی امپریس کرتا ہے، جس کو دوسرے کو جو جس سے ایک انسپریشن ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں یار یہ مجھے ان کی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی، مجھے نیور امپریسڈ. جس سے آپ امپریسڈ ہوتے ہیں اس سے بہت سارے لوگ امپریس نہیں ہوتے. انسان کی کا مزاج ہے، انسان کی طبیعت ہے، ڈائیورسٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح سے انسان کے اندر کے مزاج کے اس اختلاف کو پیش نظر رکھتے ہوئے مختلف طریقوں سے لوگوں کو بات سمجھائی ہے. کسی کو کسی طرح سے سمجھائی ہے، کسی کو کسی طرح سے سمجھائی ہے، اور قرآن مجید میں اس کا اہتمام کر دیا. آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں، یعنی میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی پرابلم، کوئی گستاخی نہیں ہے. چند میری جو صورتیں ہیں وہ آل ٹائم فیوریٹس ہیں، اینڈ آئی ایم شیور کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنی 10 فیوریٹ صورتوں کا نام لکھیں، شاید 2-3 میں ہمارا آپس میں اتفاق ہوگا. تو یہ ایک مزاج ہے، ٹیسٹ ہے. تو فرمایا کہ ہم نے اسی طرح سے بدل بدل کر طرح طرح کی آیات پیش کی، مضامین پیش کیے ان لوگوں کے سامنے، لیذکروا، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں. فابا اکثر الناس الا کفورا، مگر اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے. یہ لوگ، عجیب بات ہے، سن کر نہیں دیتے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پھنسے ہوئے ہیں اپنے معاملات، الجھے ہوئے ہیں ان کے ذہن، بائسڈ ہو گئے ہیں، ذہن ایک طرف ایسے چل پڑا ہے کہ اب کسی اور طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں. اور یوں اللہ کی شکر گزاری کے لیے ان کو مختلف دلائل فراہم کیے جاتے ہیں، مگر وہ انٹرسٹڈ نہیں. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم یہ چاہتے، یعنی یہ کرنا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں، تو ہم ہر بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجتے. یعنی ان میں سے یہ بھی لوگوں نے کہا ہوگا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ ایک طرف کچھ لوگ آ رہے ہیں اور باقی جگہوں پر نہیں آ رہے، تو یہ کیا بات ہوئی. فرمایا فلا تطع الکافرین، تو آپ بالکل بات کو اہمیت نہ دیں ان انکار کرنے والوں کی، ان کی بات کو اہمیت نہ دیں. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور آپ ان سے جہاد کریں اس کے ذریعے سے بڑا جہاد. ایک تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ بعض بستیوں میں اس نے اپنے پیغمبر بھیجے اور ان کے سامنے اللہ کا پیغام براہ راست پہنچا، اور بہت سے دوسرے علاقوں میں بالواسطہ پہنچا.
تو یہ بھی اللہ کی آزمائش کا ایک طریقہ ہے. وہ چاہتا تو سب کو پہنچا دیتا، مگر اس سے کیا فرق پڑتا؟ کیا جن کو پہنچا ہے انہوں نے تمام تر مختلف طریقوں کی آیات، دلائل، شواہد کے بعد بات مان لی؟ ایسے ہی وہ بھی ہوتا. جب ان کو نہیں، جن کو براہ راست ہمارے پیغمبر کے ذریعے سے پیغام پہنچا ہے، ان میں سے بہت سے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اس سے کیا فرق پڑتا کہ اگر ہر بستی میں کوئی پیغمبر آ جاتا؟ یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو براہ راست پیغمبر بھیجتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس پیغمبر براہ راست نہیں آتے یا آئے ہوئے ہوتے ہیں تو بہت پہلے کے آئے ہوتے ہیں. تو اس سے بھی طرح طرح کے کنٹروورسیز، اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں. جن کے پاس پیغمبر آئے ہوتے ہیں، یعنی جن کے بڑوں کے پاس جو کسی پیغمبر کی ٹریڈیشن میں پیدا ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بڑے وہ کوئی ہیں اپنے یعنی چونکہ وہ پیدا ہو گئے ہیں ایک مسلمان خاندان میں، اس لیے بس کچھ بھی ہے وہ کامیاب ہوں گے. اور جو دوسرے ہوتے ہیں وہ ان کی باتیں سن کے کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، ہمیں کیوں اس طرح سے ایسے رکھا گیا کہ جو ہمارے پاس کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے بلکہ ڈس ایڈوانٹیج میں. وہ مجھے کسی نے بھیجا کسی کی پوسٹ کے کسی طرح کا ایک آج کل وائرل ہوا ہوا پیغام کہ جی ہم غلط جگہ پیدا ہو گئے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے. میں نے کہا اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، پیغام تو بالکل ٹھیک پیغام ہے. یہ تو اصل میں پیغام قرآن کے خلاف نہیں ہے، یہ پیغام تو اصل میں مسلمانوں کے غلط نظریات کے خلاف. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح فرمائی کہ یہ ہمارا اگر فیصلہ ہوتا تو ہم ہر بستی میں بھیج دیتے کسی پیغمبر کو، ہم ان کی باتوں کو اہمیت نہ دیں اور اس پیغام کو پیش کریں. یہ پیغام لوگوں کے سامنے پیش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. لوگ اعتراض کریں گے، لوگ عجیب و غریب قسم کے سوالات کریں گے، لوگ مخالفت کریں گے، لوگ راستہ روکیں گے، لوگ آپ کو اس پیغام کے بیان کرنے کے نتیجے میں آپ کی بستی سے نکال دیں گے. مگر آپ لگے رہیے، وجاہدہم، اور ان سے جہاد کیجئے، بھی اس کے ذریعے سے، جہادن کبیرہ، بڑا جہاد. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑا جہاد، سب سے بڑا جہاد کیا، وہ تلوار کے ذریعے سے نہیں، وہ قرآن کے ذریعے سے کیا، قرآن مجید کو پہنچایا. اور یہی اللہ کا حکم ہے ہر اس انسان کے لیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار اور ماننے والا ہے، کہ وہ اللہ کی کتاب کو سمجھے اور اس کو لوگوں تک پہنچائے اور اس میں جو مشکلات آئیں ان کو فیس کرے. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہی ہے یعنی اللہ، مرج البحرین کے جو دو دریاؤں کو جس نے ملا کر چھوڑ دیا. ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، ایک یہ ہے جس کا پانی میٹھا ہے اور ایک دوسرا یہ ہے کہ جس کا پانی کھاری ہے. دو بالکل مختلف متضاد مزاج کے پانی. اجاج، ملح اجاج یعنی کھاری نہایت کڑوا. وجعل بینہما برزخا، اور دونوں کے درمیان اس نے ایک برزخ، پردہ قائل کر دیا. یہی لفظ ہے جو موت کے بعد اور قیامت سے پہلے کی زندگی کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک پردہ ہے. حجرم محجورا، اس نے ایک پردہ عائل کر دیا اور ایک ایسی رکاوٹ کھڑی کر دی جو بالکل پختہ ہے، اٹل ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ دریا کا پانی سمندر میں جاتا ہے اور اس طرح کے مختلف ایسے
رویں ہوتی ہیں جو پانی کے اندر چلی جاتی ہیں، مگر وہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے ایک سیلف ایکسٹینشن کا، کہ جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رلتی ملتی نہیں. تو یہ خود ایک نشانی ہے کہ دو مختلف متضاد قسم کی خصوصیات رکھنے والے پانیوں میں ملاپ ہوتا ہے، مگر وہ ملاپ ایسا نہیں ہوتا کہ دوسرے ایک دوسرے میں گم ہو جائیں. وہ اپنی اپنی شناخت برقرار رکھتے ہیں. عام طور پر تو یہی ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک لکوڈ دوسرے میں ڈالا اور سٹر کیا تو وہ مکس ہو گئے، لیکن نہیں ہوتے. اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ وہ ہے کہ جو ایک آڑ، ایک پردہ رکاوٹ حائل کر دیتا ہے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اسی طرح سے وہی ذات ہے کہ جس نے پانی سے ایک انسان کو پیدا کیا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، پھر اس نے اس کے نسب اور اس کے سسرال بنائے ٹھہرائے. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تمہارا رب قدرت رکھنے والا ہے. یعنی انسان تو سارے انسان ہی ہیں، مگر پھر انسانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب اولاد ہوتی ہے تو بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ بیاہ کے کہیں اور چلی جاتی ہیں، اور دوسروں کی بیٹیاں بیاہ کے آپ کے بیٹوں سے آپ کے پاس آ جاتی ہیں. پھر ادھر کیا ہوتا ہے، ادھر یہ ہوتا ہے کہ پوتے پوتیاں ہوتے ہیں، اور ادھر نواسے نواسیاں ہوتے ہیں تو اگر دیکھیں دونوں ایک دوسرے سے مختلف مزاج میں بھی اور کچھ ساخت میں بھی، مگر دونوں کے آپس میں اس اختلاف کے باوجود جو اتفاق موافقت کے جو اللہ نے پہلو رکھ دیے ہیں اپنی قدرت سے، اس سے دنیا کا نظام چل رہا ہے. اور ایک انسان کے وہ رشتے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس کے اپنے نسب کے ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کے واسطے سے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس کے سسرالی رشتے ہوتے ہیں. یوں خاندان، پھر قبائل، پھر قومیں یوں پھیل رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، اور ایک نظام چل رہا ہے. یعنی مختلف اور متضاد پہلو رکھنے والے ملتے ہیں اور پھر ایک دنیا کے نظام کے بننے کا ذریعہ بنتے ہیں. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. اس پر اگر غور کرو تو تمہیں اس بات کا احساس اندازہ ہو کہ وہ رب اس دنیا کو جو چلا رہا ہے اس کے ہاں کس قدر حکمت ہے، اور پھر یہ کہ اس کا فیصلہ ہے اسی ایک کا فیصلہ وہ ہے کہ جو نافذ العمل ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ فیصلہ ایک پلان ہے جس کے تحت معاملات طے پاتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اب یہ بات بیان کی گئی کہ یہ تو ہوئی حقیقت کی جو ہم نے بیان کر دی. ایک حقیقت، ایک پلان، ایک خالق، ایک رب بنانے چلانے والا، لیکن یہ سب اپنی جگہ پر. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا. کمال نہیں، عجیب بات ہے. اللہ کو چھوڑ کر یہ عبادت کرتے ہیں کن کی؟ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، ان کی کہ جو ان کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی جو ان کو نقصان پہنچا سکتے، مگر کیا ہے کہ ان کی عبادت کر رہے ہیں.
وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور یہ کافر، انکار کرنے والے، منکر، تو اپنے رب ہی کے مخالف، دشمن بنے ہوئے، یعنی یہ سب جاننے کے باوجود ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مخالفت پر اڑے ہوئے، دشمنی کر رہے ہیں۔ اور کیا مخالفت کر رہے ہیں؟ یہاں ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ ارے اپنے خالق، مالک، رب کو پہچانو اور اسی سے مانگو، اسی کے آگے جھکو۔ مگر ہر آدمی اگر اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، یا اس نظام کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں، خواہشات پوری ہوتی ہوں، تو بندے کا دماغ تو بڑا زرخیز ہوتا ہے، پھر وہ طرح طرح کی لے کر آتا ہے باتیں مخالفت کے لیے۔ اور کیا مطلب پروف کرنا چاہتا ہے؟ ظاہر یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جو جن کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمائے وہ ہیں کہ جو نہ تو ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے، اور ان کی وہ عبادت کر رہے ہیں جو کہ بے حقیقت، بے حیثیت ہے۔ اور وہ رب جو سب کچھ کر رہا ہے اس کو چھوڑے ہوئے، اور اس کی طرف سے جب پیغام آتا ہے تو وہ اس کی دشمنی کرتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے پیغمبر، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کو زبردستی قائل کریں، نہیں مانتے نہ مانیں، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خبردار کریں اور ان کو خوشخبری سنائیں۔ خبردار کریں ان کو کہ جو انکار پر اڑ گئے ہیں، غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، کہ وہ یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، ایک دن آنے والا ہے کہ اپنے رب کے حضور میں اپنے ان رویوں پر جواب دیں، بچیں گے نہیں۔ خوشخبری سنائیے ان لوگوں کو کہ جو سچ، حق بات کو ماننے کے بعد اس کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک رکھے ہوئے، اپنی خواہشات پر، اپنی انانیت پر انہوں نے کنٹرول کیا ہوا، ڈسپلن کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کو خوشخبری سنائیے کہ یہ امتحان جلد ختم ہو جائے گا اور آگے ان کے لیے کامیابی ہے۔ جو نہیں مانتا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مانے، تو فیصلہ اللہ کرے گا کہ کس نے ماننا ہے، کس نے نہیں ماننا۔ قل کہیے ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مگر یہی کہ جو چاہے وہ اپنے رب تک پہنچنے کی راہ اختیار کر لے۔ بھائی یہ میں تم سے چاہتا ہوں کہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لو، اس کی طرف جانے والا راستہ اپنا لو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ مگر یہ بتا دیا کہ یہ راستہ کون اختیار کرے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ منشا، جو چاہے گا، یعنی اس کا کرائٹیرین بالکل واضح ہے، جو خواہش کرے گا، جو چاہے گا، جس کے اندر تڑپ ہوگی، جس کے اندر جستجو ہوگی، وہ راستہ پالے گا، وہ راستہ اختیار کرے گا۔ اس میں یہ بات اپنی جگہ پر پنہا ہے، امپلائڈ ہے، کہ جسے دلچسپی نہیں ہوگی وہ نہیں پائے گا، اس کو راستہ نہیں ملے گا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ،
اور آپ بھروسہ کیجئے اے پیغمبر اس زندہ ذات پر کہ جسے موت نہیں آتی، وسبح بحمدہ، اور تسبیح کیجئے اس کے حمد کے ساتھ. یعنی اگر یہ آپ کی بات نہیں مان رہے اور آپ کی مخالفت کر رہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ پر بھروسہ کیجئے. کس اللہ پر؟ جو زندہ ہے. اس میں گویا کہ ایک بالواسطہ چوٹ ہے ان کے چھوٹے معبودوں پر کہ میں جس رب کی عبادت کر رہا ہوں اور اس کو پکار رہا ہوں وہ زندہ ہے. تم جن کو پوج رہے ہو وہ مردہ ہے. پہلے بھی بیان کیا گیا وہ اتنے بے بس ہیں کہ وہ نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. خود اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو فرمایا کہ آپ بھروسہ کیجیے. ظاہر ہے بھروسہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ریلائے کرتے ہیں، تو ریلائے تو کیا جائے گا اسی پر کہ جو ریلائبل ہوگا، جس کے اندر یہ کیپیسٹی کیپیبلٹی ہوگی کہ وہ آپ کو بچا سکے، سنبھال سکے. فرمایا کہ بھروسہ کیجئے اس ذات پر کہ جو نہ جسے موت آتی ہے وہ زندہ ہے. وہ ذات کے جو زندہ ہے جسے موت نہیں آتی، اور تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ. یہ اصل میں تو مطلب ہے کہ آپ اس کا ذکر کریں، اس کو پکاریں. مگر یہاں ذکر کے لیے جو دو الفاظ ہیں وہ تسبیح کے ہیں اور حمد تحمید کے. تسبیح یہ ہے کہ ہم اس بات کو مانیں اور اس کو بیان کریں کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں، اللہ کے اندر کوئی خامی نہیں. اور حمد یہ ہے کہ اللہ تمام خوبیوں، تمام بہترین ایٹریبیوٹس، صفات کے ساتھ موجود ہے، متصف. جب آپ یہ دونوں باتیں سوچ سمجھ کر بیان کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر اصل میں آپ اللہ تعالیٰ کو مکمل طور پر ان نٹ شیل بیان کرتے ہیں. یعنی اللہ کے بارے میں اس سے زیادہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ obviously باقی ساری ڈیٹیلز ہیں کہ اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس میں کوئی خامی نہیں، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس میں تمام خوبیاں ہیں. اس کے اندر کوئی خامی نہیں. یہ بات قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے اکثر شرک کے بیان کے ساتھ آتی ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہوئی، اس کے ہاں اولاد. سبحانہ، نہیں، سبحانہ وہ پاک ہے ہر عیب سے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد کی تو تمہیں ضرورت ہے. تمہارا خیال ہے کہ اب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو کوئی سنبھالنے والا ہوگا، مر جاؤ گے تو تمہاری نسل آگے جاری رہنی چاہیے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہے. یعنی بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے وہی کافی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی حرکتیں کر رہے ہیں سنبھال لیں، وہ پوری طرح باخبر ہے وہ کیا کر رہے ہیں. آپ کو کیا فکر ہے؟ آپ اپنا کام کریں، ہم سنبھال لیں گے. آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، ابھی پیچھے آیا ایک کافر جو ہیں یہ اپنے رب کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اس کے دشمن بنے ہوئے ہیں. علی ربہ ظہیرا. تو آپ اپنا کام کیجئے اور آپ کا رب یہ اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں اچھی طرح باخبر ہے، وہ کافی ہے اس کے لیے. کون رب؟ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام. وہ رب کے جس نے
پیدا کیا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو 6 دنوں میں. 6 دنوں میں یعنی 6 ادوار میں، سٹیجز میں. اللہ تعالیٰ نے یہ خود بیان کر دیا کہ اس کا دن تو بعض اوقات بعض صورتوں میں 50,000 سال کے برابر، 1,000 سال کے برابر بھی ہوتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا کام ہے، کیا پروجیکٹ ہے. زمین کا دن اور ہے، چاند کا دن اور ہے، تو اللہ کے دن تو اگر شمار کیے جائیں بعض اوقات وہ 50,000 سال کے برابر ہوتے ہیں. یعنی اس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا 6 دنوں میں، یعنی 6 سٹیجز، 6 ادوار میں. فرمایا کہ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا، یعنی اس نے عرش کو سنبھال لیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک بات تو یہ بتائی کہ یہ جو دنیا اس نے بنائی ہے یہ ایسے اچانک نہیں بنا لی. جو ہمارے یہاں کہتے ہیں کن فیکون، کن کا مطلب ہے ہو جا، فیکون کا مطلب ہے پھر وہ ہونے لگتا ہے. دنیا میں چیزیں اچانک نہیں ہوتی. اور جو سوئچ آن کرتے ہیں تو اچانک لائٹ جل جاتی ہے، اس میں بڑا پروسیس ہوتا ہے. ہمارا خیال ہوتا ہے کہ فوراً ہی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اچانک بنانے کی پوری صلاحیت اور طاقت رکھنے کے باوجود اس کو گریجولی بنایا، سٹیجز میں بنایا، تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ اس نے اس کو کہیں ایکسیڈنٹلی نہیں بنایا، بلکہ اہتمام کے ساتھ بنایا. اس کو ارینج کیا، اس کو پلان کیا. مکان بھی جب آپ بناتے ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے، اس لیے کہ آپ اس کی پلاننگ کرتے ہیں، اس پر محنت کرتے ہیں، اس کے مختلف سٹیجز سے گزار کے اس کو کمپلیشن دیتے ہیں. اور پھر ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ بنانے کے بعد اس سے غیر متعلق نہیں ہو گیا، بلکہ وہ اس کو سنبھالے ہوئے. عرش یہ میٹافر ہے ایڈمنسٹریشن کے لیے. اس نے سلطنت سنبھال لی. جیسے پرانے زمانے میں بادشاہ تخت پر بیٹھتا تھا، تو یہ اصل میں اس کو لے کر بیان کیا گیا ہے. یہی مطلب ہے اس مشہور آیت کا، وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمانوں اور زمین پر وسیع ہو گئی اس کی کرسی، یعنی اس کا اقتدار. یعنی یہ کہ وہ دنیا چلا رہا ہے، وہ اس سے کہیں ہٹ کے الگ نہیں بیٹھ گیا. یہ دنیا کوئی رام کی لیلا نہیں ہے. جو تماشے، جو مظالم، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اسے ہر چیز کی پرواہ ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، قدرت رکھتا ہے، عرش کو سنبھالے ہوئے ہے. لیکن دنیا کی زندگی چونکہ اس نے امتحان کی غرض سے بنائی ہے، اس وجہ سے وہ فوراً فیصلہ نہیں کر رہا، بلکہ اس کو مؤخر کر رہا. فرمایا کہ الرحمن فاسأل به خبیرہ، رحمان وہ رحمان ہے، یعنی اور تم اس کی شان اسی سے پوچھو، وہ کہ جو باخبر ہے. یعنی رحمان کے بارے میں کون تمہیں تفصیلات بتا سکتا ہے سوائے اس باخبر کے کہ جو ہر چیز سے واقف ہے. اسی نے قرآن میں ہم کو اپنے بارے میں بتایا تو ہم اس کے بارے میں باخبر ہوئے، ورنہ کوئی اور اس کے بارے میں کیسے بتا سکتا ہے؟ کسی کو کیا خبر؟ تو فرمایا کہ الرحمن وہ رحمان ہے، فاسأل به تو پوچھو اس سے، خبیرہ وہ کہ جو باخبر ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم سجدہ کرو رحمان کے آگے، یعنی ان مشرکین سے، قالوا وما الرحمن، کہتے ہیں کون رحمان؟ ایک تو یہ تھا کہ رحمان کا لفظ اہل کتاب کے ہاں استعمال ہوتا تھا زیادہ. یہ جو مشرکین تھے یہ اس سے ناواقف، غیر مانوس تھے، تو وہ رحمان کے لفظ پر چڑھتے تھے کہ یہ تم ان کا نقطہ نظر ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہو. فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ عمر رحمان کون رحمان،
انسجد لما تامرنا، کیا ہم سجدہ کریں اس کے آگے جس کا تم ہم کو حکم دیتے ہو؟ یہ ہوتی ہے ضد، چڑ. تم کہہ رہے ہو ہم نہیں کرتے. یہ انسان کی جاہلیت ہے. وزادہم نفورا، اور اس کے نتیجے میں وہ یہ چیز ان کو مزید بدکنے سے، بیزاری سے کی طرف مائل کرتی ہے، اس میں اضافہ کرتی ہے. یعنی بجائے اس کے کہ وہ رحمان کے آگے جھکیں، اس کی مہربانیوں کا سن کے، ان میں مزید بیزاری کا، بدکنے کا اضافہ ہوتا ہے. اس میں یہ جو سجدے کا ذکر ہے غالباً 14 مقامات پر قرآن مجید کے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے آبزرو کیا کہ آپ نماز کے دوران یہ آیات جب آتی تھیں تو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے. یہ کوئی حکم نہیں ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے، آپ کا اسوہ ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن جو بات اصل میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ سمجھے تو صحیح کس وجہ سے جھکا جا رہا ہے. اور ایک اور بات یہ کہ صرف یہی آیات نہیں ہے، آپ کو جب جس آیت میں محسوس ہو کہ آپ سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی جسچر، کوئی اپنی طرف سے فزیکلی کو دینا چاہتے ہیں، معافی مانگنے کا کچھ بھی آپ وہ کر سکتے ہیں. یہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک راستہ کھول دیا کہ آپ اپنے رب سے اپنی عبادت نماز کے موقع پر بھی تم ایک زندہ تعلق رکھو، اور آیات کو پڑھ کے سمجھ کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں ان پر رسپونڈ کرو. اگرچہ کے درمیان میں نماز رک جائے، ظاہر آپ سجدہ کرتے ہیں پھر پڑھ اٹھتے ہیں، تو یہ اصل میں اس کی وجہ سے یہ بات یوں بیان کی گئی ہے. ہمارے ہاں تو لوگ اس کے بارے میں اتنے حساس ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ قانون بن گیا نا، ایک بیان آ گیا، ٹریڈیشن کو فالو کرنا ہے، تو کہتے ہیں اب اس کا سجدہ کریں گے کسی موقع پہ. ارے بھائی کیوں کریں گے؟ وہ جذبہ پیدا کریں، اس کے بعد آپ سے آپ سجدہ ہوگا. نہیں بھی ہو تو آپ جھک جائیں، لیکن اصل میں جو پیغام ہے اس کو سمجھنا ہے. یہیں پر میں آج کا سبق ختم کر رہا ہوں، اور ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا، میں اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر غامدی صاحب کا آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. آیت نمبر 48 سے آج کا ہمارا سبق شروع ہوا، 48 سے. اب شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے. اور وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے. لوگوں، دیکھتے نہیں ہو کہ ہم آسمان سے پاکیزہ پانی اتارتے ہیں کہ اس سے مردہ زمین میں جان ڈال دیں، اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو اس سے سیراب کرا دیں. ہم نے اس قرآن کو ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا ہے، اے پیغمبر، تاکہ یہ یاد دہانی حاصل کریں، مگر اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے. اگر ہم چاہتے تو ان کے ہر بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیج دیتے، مگر ہم جانتے ہیں کہ یہ پھر بھی نہ مانتے. اس لیے تم ان منکروں کی بات کا دھیان نہ کرو، اور اسی قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ بڑا جہاد کرتے رہو. اور انہیں بتا دو کہ وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا کر چھوڑ دیا، ایک کا پانی میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا، اور دوسرے کا کھاری ہے، نہایت کڑوا. اور دونوں کے درمیان اس نے ایک پردہ حائل کر دیا اور ایک اٹل رکاوٹ کھڑی کر دی. اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے نسب اور سسرال ٹھہرائے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑی قدرت والا ہے. لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ ان چیزوں کی بندگی کر رہے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان. اور یہی نہیں، یہ منکر تو اب اس سے آگے اپنے رب کے حریف، دشمن بنے ہوئے. ہم نے پیغمبر تم کو بس ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. ان سے کہہ دو کہ میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگ رہا، مگر یہی کہ جو چاہے وہ اپنے پروردگار تک پہنچنے کی راہ اختیار کر لے. تم اس چیتے پر بھروسہ رکھو جو مرنے والا نہیں ہے
اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، وہ ان سے خود سمجھ لے گا، اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے وہ کافی ہے۔ وہی جس نے زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر متمکن ہوا، وہ رحمان ہے، تو تم اس کی شان اسی سے پوچھو جو اس کے جاننے والا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جسے تم سجدہ کرنے کے لیے ہمیں کہہ دو؟ اور ان کے بدکنے کو یہ چیز اور بڑھا دیتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جی شبنم صاحبہ۔ جی السلام علیکم سر۔ سر میرے دو کوشچن تو میں ایک ہی کر رہی ہوں، لیکن 2 ورڈز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی سر۔ یہ آیت نمبر 50 میں جو ہم یہ آ رہا ہے فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، سر وہ آپ نے لفظی ترجمہ کرتے ہوئے بھی اور غامدی صاحب کا بھی ترجمہ کرتے ہوئے یہاں صرف یہ کہا کہ انہوں نے وہ اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ سر فَأَبَى کا ترجمہ نہیں کیا، اگر میں صرف لفظ کے لیے پوچھ رہی ہوں، سینس تو بن رہی ہے کہ انہوں نے انکار کیا، کیونکہ فَأَبَى کا میرے ذہن میں بار بار آتا ہے کہ شیطان کا جہاں ذکر آتا ہے تو آتا ہے کہ اس نے انکار کیا فَأَبَى۔ تو سر ایک تو یہ اس ورڈ کا پوچھنا تھا کہ وہ انکار ہے، اس کا مطلب کہ انہوں نے انکار کیا، اور دوسرا سر یہ جو آپ نے رحمان کا بتایا کہ ان کی چڑ تھی اور ان کے ہاں یہ زندہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، تو سر رحمان کا ورڈ ہم تو جو ظاہر ہے قرآن نے جس سینس میں یوز کیا ہے وہ رحمت کے حوالے سے ہے کہ جس رحمت بے پناہ ہے اور جو بھی، تو سر آپ یوں نہیں کہتے ہیں کہ زبان میں کسی بھی زبان میں جو لوگ صاحب زبان ہوتے ہیں ان کی زبان میں جس سینس میں یوز کیا جا رہا ہوتا ہے اسی سینس وہی اس کا مطلب ہوتا ہے ڈکشنریز وغیرہ میں۔ تو سر یہاں ویسے لیکن ہم نے تو رحمان قرآن نے اور سینس میں یوز کیا ہے، تو سر یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں۔ جو تو پہلی بات ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ابا کا مطلب وہی ہے جو آپ بیان کر رہی ہیں، انکار کیا، اور انکار کیا اکثر لوگوں نے ہر چیز کا سوائے اللہ آگے اللہ کفورا، سوائے ناشکری کے۔ سو یہ آپ یوں سمجھیے کہ زبان میں ایک بیان کا طریقہ ہے کہ وہ تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سوائے اپنا شوق پورا کرنے کے۔ تو یہ اصل میں وہ ایمفسائز کرنے کے لیے کہ بس اسے تو اپنے شوق ہی کی پرواہ ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں انہوں نے ہر چیز کا انکار کیا، ہر چیز سے دوری اختیار کی سوائے اپنے ناشکری کے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے۔ دیکھیں یہ بات تو بالکل صحیح ہے، رحمان اور اس سے جیسے دوسرے الفاظ کے مفہوم کے لیے کہ ہم زبان کو اہل زبان ہی کے مفہوم میں جو سمجھتے ہیں ہم سمجھیں گے، لیکن ایک دوسری حقیقت بھی ہے نا کہ لوگوں کے اندر مذہبی تعصبات ہوتے ہیں۔ یعنی رحمان کا مطلب آخری درجے میں بے پناہ رحم کرنے والا ہے، لیکن اب یہ چونکہ نصارہ نے اور یہود نے اختیار کر لیا ہے تو یہ اب ہم پسند نہیں کرتے۔ یہ جو ضد ہوتی ہے نا یہ بڑی بری چیز ہوتی ہے۔ یہ انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ کسی روشن سے روشن چیز کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ جی نادیہ صاحبہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں پہ قرآن واضح ہو جائے اور اچھی طرح سے سمجھ لیں تو اس کا ایک آٹومیٹکلی ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں بہت زیادہ مطلب محتاط رہتے ہیں کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے اور اللہ کا حکم ماننے کی کوشش کرتے ہیں، اور مطلب اس طرح سے رہتے ہوئے ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ اللہ کا بہت بلیسنگ ہے کہ ہم سمجھ گئے قرآن کو۔ لیکن میرے ذہن میں یہ آیا کہ جن لوگوں کو قرآن کا میسج نہیں پہنچا یا پوری طرح سے نہیں پہنچا
اور اللہ ان کو ان کے علم کے مطابق ان کا جزا سزا کریں گے. تو ان کا امتحان تھوڑا آسان نہیں ہو گیا، اس لیے کہ وہ خالی اپنی فطرت پہ بیسٹ چوائسیز بنا رہے تھے. اور جو متقی ہیں وہ تو ہر روز کوشش کرتے ہیں کہ میں ٹھیک راستے پہ رہوں. تو یہ تھوڑا امبیلنس نہیں ہے ٹیسٹ میں؟ دیکھیں یہ دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتا. ہر ایک کا امتحان اس کی اپنی شخصیت اور اس کے اپنے حالات کے لحاظ سے ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، قرآن کا علم مثال کے طور پر، تو آپ کی بات اگر کوئی باہر سے بیٹھا ہوا، خارج سے بیٹھا ہوا آدمی سنے تو ٹھیک لگتی ہے بات. یہ دیکھو یہ بیچارے مسلمان ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ابھی رمضان آنے والا ہے، روزہ رکھیں گے، پھر یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کام نہیں کر سکتے. تو کتنی کتنی بیچارگی ہے. اور وہ دیکھو کتنے مزے کر رہے ہیں. نہیں، آپ آنیسٹلی غور کریں کہ اگر کوئی شخص قرآن کو سمجھ لے اور سمجھ کر وہ زندگی گزارے اور اس کی اسپرٹ کے ساتھ گزارے، تو ایسے انسان کے لیے اس زندگی سے زیادہ کوئی اور اچھی زندگی ہو نہیں سکتی. اس کو اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کی وہ لذت حاصل ہوتی ہے جو کسی اور دنیا کے عیش آرام میں انسان کو مل ہی نہیں سکتی. اچھا ٹھیک ہے، کچھ یہ سارے تو ایسے نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں. مگر جو درمیان میں ہوتے ہیں کہیں میری طرح کے، ان کو بھی قدم قدم پر یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ سجدہ جو ہم کرتے ہیں اللہ کے حضور میں شرمندگی اور پشیمانی کے ساتھ، اس سے بڑھ کر کوئی لذیذ چیز نہیں ہے. یہ عیش آرام اور یہ آزادی، یہ اپنے ساتھ بہت سی پریشانیاں لے کے آتی. اس میں کوئی امید ہی نہیں ہے، اس کے آگے تو گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیسے بیلنس کرنا ہے معاملات کو، اور دوسری جانب اگرچہ کہ ایک طرف ایک صاحب ایمان کے لیے پابندیاں ہیں، مگر یہ میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ کسی باہر کے آدمی کو بتائیں تو وہ کہے گا کہ یار ایسی تم ڈرامہ کر رہے ہو، ایک یعنی شاعری کر رہے ہو. لیکن ایک حقیقت ہے کہ اسی پابندی میں لذت ہے، اسی میں اطمینان ہے، اسی میں چین ہے. جی شبنم صاحبہ. جی سر، یہ آیت نمبر 53 میں ہے کہ وجاہدہم بہ جہادن کبیرا. تو سر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے جو وہ پیغام پیش کر رہے ہیں اس کو جہاد اکبر کہہ رہے ہیں. اور ایکسکیوز می سر، یہ کافی فیمس حدیث ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی غزوہ سے واپس آ رہے تھے، پروبیبلی غزوہ خیبر یا جو بھی. تو واپسی پر انہوں یا تبوک تھی، تو واپسی پر انہوں نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ جہاد اکبر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ نفس کے ساتھ جہاد ہے. تو سر اگرچہ یہ کانٹراڈکٹ تو نہیں کرتا، قرآن کے لیے جہاد بھی وہ نفس کا تزکیہ ہی کرتا ہے، لیکن بہرحال اس میں شامل ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے خود اپنا تزکیہ کرنا ہے. تو سر یہ تھوڑا سا اگر آپ کلیئر کر دیں. لیکن بعض چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں اور اس لیے مشہور ہوتی ہیں کہ وہ اچھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی ایک جہاد ہے. وہ بات ہمارے جو نا محدثین وہ بتاتے ہیں کہ وہ حدیث تو بہت زیادہ ریلائبل نہیں ہے، لیکن بات بہت اچھی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس لیے کہ
جو بات یہاں کہی گئی قرآن مجید کے بارے میں، وہ اور وہ بات کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہی جاتی ہے، وہ دونوں اصل میں ایک ہی بات ہے. یعنی جب حضور کو یہ کہا گیا کہ آپ اس کے ذریعے سے جہاد کریں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ یہ قرآن لوگوں کو سنائیں، لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کا جو ریئیکشن ہے اس کو فیس کریں، ان کے سوالوں کے جواب دیں، مگر کام یہی کریں. اس کام میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، جو آپ کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، ان کو فیس کریں. وہ نفسی کا جہاد ہے. تو اصل میں جہاد جد و جہد سے ہے، یعنی اسٹرائیو کرنا، اسٹرگل کرنا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نفس کے ساتھ ہی ہوتا ہے. سب سے بڑا یہی جہاد ہے. یعنی میں اس روایت کو روایت کے لحاظ سے، اس کی صحت کے لحاظ سے کمزور ماننے کے باوجود یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے. سب سے بڑا جہاد یہی کہ آدمی اپنے آپ سے فائٹ کرے. میں تو ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق سب ہمارے اندر ہو گئی. ہمارے اندر ایک شیطان ہے، ہمارے اندر ایک نفس ہے جس سے ہم کو لڑنا ہے. وہ تعصب کا بھی ہے، وہ لالچ کا بھی ہے، وہ تکبر کا بھی ہے، وہ خواہشات کا بھی ہے، وہ بے حیائی کا بھی ہے. وہ اندر ہی ہے. باہر تو کبھی سامنے آ جاتا ہے، کبھی نہیں آتا. لیکن یہ اصل میں وہ فائٹ ہے کہ جو ہر انسان کو کرنی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نے الہام کر دیا انسان کے اندر اس کا فجور، نافرمانی، برائی، اور اس کی طرف میلان. وَتَقْوَاهَا، اور اس کا تقوی اور نیکی. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، فلاح پا گیا وہ جس نے اس کو پاک کر دیا، اس کا تزکیہ کر دیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور برباد ہو گیا وہ جس نے اس کو آلودہ کر دیا. جی مریم صاحبہ. سر کل ایک آیت پڑھی تھی، خواہشات کو اپنا معبود بنانا. سر اس کو آج کے دور میں ہم اپنے لیے کیسے سمجھیں گے؟ آج کیسی خواہشات ہیں جو لگتا ہے کہ اس لیول پہ جا رہی ہے؟ خواہشات کو کیا بنانا؟ معبود بنانا. اوکے، معبود بنانا. معبود بنانا. جی جی دیکھیں، ایک میری خواہش ہے جو مجھے تنگ کرتی ہے، میں اس سے فائٹ کر رہا ہوں، وہ مجھے ہراتی ہے، میں اس کو ہراتا ہوں. یہ تو وہ جہاد ہے جس کا بھی ذکر ہو رہا تھا، کہ جو دنیا میں چل رہا ہے چلتا رہے گا. دنیا اسی کا نام ہے. دنیا کی آزمائش یہی آزمائش ہے. معبود بنانے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ لیٹسٹ گاڑی، بہترین سے بہترین مکان اور باقی خواہشات، یہ مجھے حاصل کرنی ہیں بائے ہک اور بائے کروک. کوئی آپ سے سوال پوچھے، آپ اس کا منہ توڑ جواب دیں، آپ اس کو اپنی غلط خواہشات کو اور غلط طور طریقوں کو جسٹیفائی کریں. تو اب یہ کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا ہے کہ آپ نے خواہشات کے آگے سرنڈر کر دیا. آپ نے پوچھا کہ اس زمانے میں، اور زمانے کے بدلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف خواہشات کے حاصل کرنے کے طریقے کچھ بدل جاتے ہیں. یعنی کیسے ہم اپنی خواہشات کو پائیں، ان کو حاصل کریں. یہ ظاہر ہے کیونکہ ترقی ہو گئی ہے، نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں، ڈائیورسٹی ہے. اب آپ دیکھیے نا کہ ہماری اکثر خواہشات اس ڈبے کے ساتھ وابستہ ہیں کہ جس پر ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. تو شکل بدل گئی ہے، مگر آج سے 1000 سال، 5000 سال پہلے بھی اسی طرح سے انسان اپنی خواہشات کا اسیر تھا، لیکن اس کو پانے کے انداز اور طریقے مختلف. چلیے جی، انشاءاللہ اب کل ملاقات ہوگی پھر. السلام علیکم.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.